کیا آپ جانتے ہیں صرف فجر کے وقت بولے گئے 3 الفاظ آپ کی قسمت، آپ کا رزق اور آپ کی پوری زندگی کا نقشہ بدل سکتے ہیں؟ ایک ایسی تسبیح جس سے غیب کے خزانے کھلتے ہیں، وہ خزانے جو آپ کے نام پر لکھ دیے گئے ہیں مگر ابھی تک آپ تک پہنچے نہیں ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم فجر کے وقت کے وہ راز آپ کو بتانے والے ہیں جنہیں جان کر لوگ لاکھوں میں کھیلنے لگے، دعائیں عرش تک گئیں اور سونا چاندی عزت اور روحانی سکون خود چل کر لوگوں کے قدموں تک آیا۔ دیکھیں میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اگر پوری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، اگر گھر میں فاقے ہیں، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، تو فجر کے بعد صرف 3 بار اس عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کسی کے در پہ تمہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، بس فجر پڑھو اور پھر یہ لفظ دہرا دو، اللہ کی قسم تمہارے خالی ہاتھ بھرے جائیں گے جب یعنی کہ غیب سے دولت، رزق، سکون، محبت، عزت، یہ سب تمہیں دینے والا وہ رب ہے جو صرف ایک قل ہو اللہ احد سن کر خزانے کھول دیتا ہے، اور جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو زمین سے آسمان تک نور کی نہریں بہنے لگتی ہیں۔ آج کا عمل صرف فجر کے بعد اور زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں، فجر کی نماز کے بعد اللہ سے بات کرنے کا وہ لمحہ ہوتا ہے جب ساری دنیا سوتی ہے اور صرف خاص بندے جاگتے ہیں۔ یہ جو سورہ اخلاص ہے نا، یہ سورہ ہے، صرف ایک سورہ نہیں ہے، یہ تو رب کی پہچان ہے، اس کا تعارف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور جو اس کو دل سے پڑھے اس پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب تم فجر کے بعد قل ہو اللہ احد پڑھتے ہو تو غیب کے فرشتے تمہارے رزق کے راستے صاف کرتے ہیں، رکی ہوئی قسمت کھلتی ہے، بند دروازے کھلتے ہیں اور دعائیں آسمان پر پہنچتی ہیں۔ پھر آ جائیں سبحان اللہ پر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا میزان میں بہت وزنی ہے۔ ہر سبحان اللہ کے بدلے اللہ تمہارے لیے نور کا محل تیار کرتا ہے اور رزق میں برکت ایسی نازل کرتا ہے کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے کہ یہ کہاں سے آیا۔ وہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ جن کے ہاتھ خالی ہیں، فجر کے بعد سورہ اخلاص پڑھو اور پھر سبحان اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھو اور صرف دل سے اللہ سے کہو یا رب تیرا در خالی نہیں ہے، مجھے غیب سے دے دے، جہاں سے کسی کو نہ ملا وہاں سے دے دے۔ یقین کرو اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ آؤ اب دل سے دعا کریں، جہاں ہو جیسے ہو بس آمین ضرور لکھنا۔ یا اللہ، جس نے تیری محبت میں سورہ اخلاص پڑھی اور سبحان اللہ کہا، اس کے دل سے غم نکال دے۔ یا اللہ، اسے ایسی دولت دے جو کبھی ختم نہ ہو، ایسا رزق دے جس میں بے حساب برکت ہو، ایسا سکون دے جو سجدوں میں ہو۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہے انہیں نوکری دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے، اور جو تیری راہ کے فقیر ہیں انہیں دنیا اور آخرت کا بادشاہ بنا دے۔ اگر یہ دعا دل کو لگی ہے تو نیچے آمین لکھ دو اور ویڈیو کو ضرور شیئر کرو تاکہ کسی اور کا بھی مقدر جاگ اٹھے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، کبھی کبھی رزق کی بندش آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے، کبھی غربت عزت بھی کھا جاتی ہے، لیکن فجر کے بعد جب تم دل تھام کر یہ عمل کرتے ہو تو وہ رب جو سب کچھ جانتا ہے وہ تمہیں اٹھا کر وہیں بٹھاتا ہے جہاں عزت ہی عزت ہے۔ سنو، فجر کا وقت صرف نماز کا نہیں، یہ تو قبولیت کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے صبح کی برکت کی دعا کی گئی ہے، یعنی جو فجر کے بعد جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دن میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ دوسروں کی مہینوں کی کمائی اس کے ایک دن کے رزق کے برابر نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا
تم ہر نماز میں یہی کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کیونکہ اس میں میرے رب کی صفت ہے اور مجھے یہ پسند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ سوچو اگر صرف محبت پر جنت مل سکتی ہے تو جو اسے فجر کے وقت آنکھوں سے آنسو بہا کر دل سے پڑھے اس کے لیے اللہ غیب سے خزانوں کے دروازے کیوں نہ کھولے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو کلمات جو زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اور اللہ کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو الفاظ تمہاری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اور آسمانوں پر نور کا درخت لگاتے ہیں جس کا سایہ دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ فجر کے وقت جب تم اکیلے بیٹھ کر صرف اتنا کہہ دو قل ہو اللہ احد اللہ صمد اور آنکھوں سے آنسو بہا دو تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے تمہاری طرف جھکتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میں اس کے لیے آج کی ساری دنیا آج اس کی بدل دوں گا۔ تم جس وقت کو ضائع کر رہے ہو نا وہی وقت تمہارے دوستوں بھائیوں بہنوں وہی وقت تمہاری تقدیر بدلنے آیا تھا۔ فجر کے وقت پڑھا گیا سبحان اللہ خالی جیب کو بھر سکتا ہے، ویران دل کو آباد کر سکتا ہے اور وہ سب واپس لا سکتا ہے جو قسمت تم سے چھین لیا تھا۔ دوستوں بھائیوں بہنوں ایک لڑکا تھا، نام تھا عمیر، غربت میں پیدا ہوا، حالات ہمیشہ تنگ دست، دن رات محنت کرتا لیکن جیب ہمیشہ خالی۔ ایک دن فجر کے وقت کسی نے اس سے کہا نماز کے بعد بس روز سورہ اخلاص اور سبحان اللہ دل سے پڑھ لیا کرو۔ وہ ہنسا، کہا اتنے چھوٹے سے عمل سے کیا ہوگا؟ لیکن پھر کسی دن دل بہت ٹوٹا ہوا تھا، فجر کے وقت اس نے روتے ہوئے قل ہو اللہ احد پڑھا، پھر سبحان اللہ کہا۔ اسی دن شام کو اسے ایک پرانی نوکری سے کال آئی، یعنی کہ پرانی نوکری کی جہاں وہ کرتا تھا وہاں سے کال آئی۔ مہینے بعد وہ اپنا ذاتی کاروبار کر رہا تھا اور آج وہ صدقہ دیتا ہے اور وہی وظیفے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ایک بہن تھی، طلاق کے بعد ٹوٹ گئی تھی، نہ سسرال رہا نہ امید، ہر رات روتی ہر دن دعائیں کرتی لیکن سب خاموشی۔ ایک بزرگ نے کہا بیٹی فجر کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو اور وہ رب تمہارا ہے جو احد ہے، تنہا تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ پابند ہوئی، 40 دن بھی گزرے تھے نہیں، یعنی کہ 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ اسے ایک ایسا رشتہ ملا جو عزت بھی لایا، سکون بھی اور دنیا کی راحت بھی۔ آج وہ کہتی ہے میرے لیے سب کچھ سورہ اخلاص نے بدل دیا ہے۔ تم نے سنا ہوگا اگر تم چاہتی ہو کہ دولت تمہارے پیچھے بھاگے تو فجر کے وقت رب کے قدموں میں جا گرو۔ جو لوگ فجر چھوڑ کر رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ تھکتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، لیکن جو فجر کے وقت سبحان اللہ کہتے ہیں ان کی دعاؤں پر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، ان کے مقدر میں غیب کے خزانے لکھ دیے جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص وہ ہے جس میں رب کہتا ہے میں ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب تم اس کا در چھوڑ کر اللہ سے کہتے ہو قل ہو اللہ احد، سارے در چھوڑ کر جب تم کہتے ہو اللہ سے قل ہو اللہ احد تو اللہ عزت سے، دولت سے، رحمت سے تمہیں گود میں لے لیتا ہے۔ اب آؤ اس لمحے کو مت چھوڑو، تمہارے آنسو، تمہاری خاموشی، تمہاری امید آج قبول ہو سکتی ہے۔ یا اللہ جو دل سے قل ہو اللہ احد پڑھ رہا ہے اسے وہاں سے عطا کر جہاں سے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ یا اللہ جو رزق کے لیے بھاگتے ہیں، تھکتے ہیں، ان کے دروازے کھول دے، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کے آنسو پونچھ دے۔ یا اللہ جس کا دل ٹوٹا ہے تو اسے جوڑ دے، جس کے پاس کچھ نہیں تو اسے سب کچھ دے دے، اور جو تجھ سے مانگ رہا ہے تو اس کا نصیب ایسا کر دے کہ ساری دنیا رش کرے آمین یا رب العالمین۔ دل سے آمین لکھ دو کامنٹس میں اور اس وظیفے کو سنبھال لو کیونکہ یہ مقدر بدلنے آیا ہے۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے غریب بہنوں بھائیوں تک شیئر کرو، اور میرے دوستوں میرے اس چینل کو اردو اسلامک سیریز کو جتنا ہو سکے شیئر کرو تاکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے
ایک خزانہ بن جائے۔ اب میرے دوستو، عمل کا وقت ہو چکا ہے۔ عمل کی ترتیب، طریقہ کار آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھو، قرضوں میں ہو، بیماریوں میں ہو، تکلیفوں میں ہو، کسی بھی حاجت پریشانی میں ہو، اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی کے لیے، بے اولادی کے لیے، رشتوں میں بندش کے لیے فجر کی نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیں۔ اللہ غیب سے خزانے دے گا۔ نماز پوری کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے اور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے اپنے لبوں کو پاک کر لو، محبت سے، ادب سے بس ایک بار کہہ دو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جانتے ہو، جب تم ایک بار درود شریف پڑھتے ہو تو 10 فرشتے تم پر رحمت بھیجتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ خود تم پر درود بھیجتا ہے۔ سوچو، اللہ خود تمہیں یاد کر رہا ہو۔ درود شریف وہ خزانہ ہے جو نہ دن دیکھتا ہے نہ رات۔ یہ وہ دروازہ ہے جس پر دستک تو یعنی کہ یہ وہ دروازہ ہے جس پر جو ہے وہ دستک دو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سفارش کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب آؤ، اپنے دل کو ہر برائی سے یعنی کہ بچاؤ اور زبان سے کہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتے ہو یہ الفاظ کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اعوذ باللہ تمہارے اور شیطان کے درمیان دیوار بنا دیتا ہے، جس سے کوئی سپاہی تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہارے پر عمل میں اللہ کی رحمت اور محبت شامل کر دیتا ہے، یعنی تمہاری زبان، تمہارا عمل، تمہاری نیت، سب کچھ نور سے بھر جاتا ہے۔ اب سنو، اب وہ راز سنو جو تقدیر کو بدل دیتا ہے، اب وہ وظیفہ جو اللہ کو راضی کرتا ہے اور زمین پر فرشتوں کو تمہارے رزق کے ساتھ نازل کر دیتا ہے، وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس یہ پڑھو، دل سے پڑھو، فجر کے بعد تنہائی میں خاموشی سے، اور پھر اللہ کو دیکھو کیسے وہ غیب سے تمہارے لیے دروازے کھولتا ہے جہاں سے تمہیں رزق ملے گا بغیر محنت کے، بغیر در بدر ہوئے، یعنی کہ بغیر در بدر ہونے کے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جس نے سورہ اخلاص کو دل سے اپنا لیا، اس کے لیے دنیا بھی آسان اور آخرت بھی حسین ہو گئی۔ تم جس مال کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ مال خود تمہارے پیچھے آئے گا۔ اگر تم روز فجر کے بعد سورہ اخلاص کو اپنا سجدہ بنا لو، یہ سورہ چھوٹی ہے لیکن اس میں عظمتوں کے پہاڑ چھپے ہیں، تمہیں وہاں سے رزق ملے گا جہاں تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ جو تمہیں قرض دیتا تھا اب وہ تم سے مانگے گا، جو تمہیں حقیر سمجھتا تھا اب وہ تمہیں سلام کرے گا۔ سورہ اخلاص یہ صرف الفاظ نہیں، یہ تمہارے اور رب کے درمیان دولت کا معاہدہ ہے، ایسا معاہدہ جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اب میرے دوستوں، ایک بار دیکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، دیکھیں جو بھی بہتر لگے آپ کو، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں آپ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، وہ درود شریف پڑھیں۔ اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اس مجرب ترین عمل کا آغاز کرنا ہے۔ میرے دوستوں، آپ لوگ ایک بار جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی کہ دوستو، آپ نے سورہ اخلاص کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ اخلاص ایک بار پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص دوسری بار پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص تیسری بار پڑھیں۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے پہلا وظیفہ جیسے ہی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا،
اللہ آپ کو غیب سے خزانے دے گا، یہ عمل جیسے ہی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، لمبے چوڑے وظیفوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب آپ نے سبحان اللہ کرتے ہوئے دوسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر سبحان اللہ۔ دیکھیں سبحان اللہ یہ وہ لفظ ہے جو جب دل سے نکلتا ہے تو عرش لرزتا ہے، فرشتے سجدے میں جھک جاتے ہیں اور زمین پر بیٹھا ایک بندہ آسمان سے رحمت کھینچ لیتا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب جانتے ہو؟ اللہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر حاجت سے بے نیاز ہے۔ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ تو تم دراصل اپنے رب کو اس کی بادشاہی سونپ رہے ہوتے ہو، اور رب کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ آج بھی خالی ہوں، آج بھی خالی لوٹوں گا، لیکن جو بندہ صرف فجر کے بعد آنکھیں بند کر کے دل سے سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا میزان میں بھاری ہے، یعنی تم خاموش بیٹھے ہو، تمہیں کوئی جانتا نہیں، کوئی تمہیں عزت نہیں دیتا، لیکن آسمان پر تمہارے الفاظ وزن بن رہے ہیں، رحمت بن رہے ہیں اور خزانے کھولنے کا سبب بن رہے ہیں۔ جانتے ہو دولت کہاں چھپی ہے؟ نہ سونے میں، نہ نوکری میں، بلکہ اس دل میں جو صبح کے وقت خاموشی سے سبحان اللہ کہتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے میرے رب تو ہر چیز سے پاک ہے، تو جو چاہے دے سکتا ہے، تو میرے لیے بھی کچھ لکھ دے۔ جو لوگ صبح کے وقت سبحان اللہ کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں ان کے لیے اللہ خزانے لکھتا ہے، ایسے خزانے جو نہ ٹیکس میں کٹتے ہیں نہ زکوٰۃ میں کم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ وہ لفظ ہے جس سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے اور دماغ کو سکون ملتا ہے۔ یہ لفظ غم کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، اور جو بندہ دھوکے قرض بیماری تنگ دستی میں پھنسا ہو اگر وہ دل سے سبحان اللہ کہہ دے تو قسم ہے اس ذات کی جو رزق کے خزانوں کا مالک ہے، وہ شخص کبھی محروم نہیں رہتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بغیر درخواست کے نوکری ملے، بغیر واسطے کے عزت ملے، بغیر محنت کے پیسہ آئے، بغیر دوائی کے شفا ہو جائے، تو آج سے صرف ایک بات دل میں بٹھا لو، سبحان اللہ۔ صبح کے وقت تنہائی میں آنکھ بند کر کے دل سے کہو، یہ وہ خزانہ ہے جو بغیر لا کر کے محفوظ ہے، بغیر چوری کے قائم ہے اور بغیر عدد بے حساب دیتا ہے۔ اگر تمہیں یہ لگے کہ تم محروم ہو، ٹوٹے ہو، اکیلے ہو، تو صرف سبحان اللہ کہو، پھر دیکھنا تمہارا رب تمہارے لیے کیا لگتا ہے۔ وظیفہ کب، کیسے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں فجر کی نماز کے بعد کے اس خصوصی عمل میں سیکنڈ نمبر والا وظیفہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے انداز میں پڑھیں۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے سبحان اللہ کا یہ لاڈلا وظیفہ اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ نے پوری 100 دانے والی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سبحان اللہ کو 100 بار پڑھتے ہی عمل کا آخری وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ یا اللہ یا ربنا کا وظیفہ ہے، دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا ربنا، تم تھک چکے ہو نا، ہر در پر جا چکے ہو نا، اب کسی اور کو نہ پکارو، اب صرف اپنے رب کو آواز دو، بس 2 لفظ، لیکن وہ 2 الفاظ جو آسمان پھاڑ دیتے ہیں، جو مقدر لکھ دیتے ہیں، جو رزق کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ یا اللہ یا ربنا تمہیں نہیں پتا، لیکن جب تم یا اللہ کہتے ہو تو اللہ خود سننے لگتا ہے۔ جب تم یا ربنا کہتے ہو تو عرش پر موجود فرشتے تمہارے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ تیرا بندہ یہ تجھ سے مانگ رہا ہے، اسے دے دے، آج نہ لوٹا۔ ایک ماں رو کر بچے کو پکارتی ہے، ایک فقیر در پہ صدا دیتا ہے اور رب سنتا ہے، لیکن جب ایک بندہ فجر کے وقت تنہائی میں دل سے کہتا ہے یا اللہ یا ربنا، تو وہ رب جو بے نیاز ہے، جو سب کچھ دے سکتا ہے، وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔
ہے۔ تم سونا چاہتے ہو، دولت کے انبار چاہتے ہو، قرض کا خاتمہ، نوکری، کاروبار، محفل، راحت، سکون، تو در در نہ جاؤ، بس آنکھ بند کرو اور زبان سے نکالو یا اللہ یا ربنا۔ یہ الفاظ وہ چابی ہیں جس سے اللہ کے خفیہ خزانے فوراً کھل جاتے ہیں۔ تم ایک ایسا خالی وقت نکالو، فجر کے بعد بیٹھو، کوئی شور نہیں، بس تمہارا ٹوٹا دل اور تمہارا اللہ، اور تم دھیمی آواز میں کہو یا اللہ یا ربنا۔ اگر تم نے دل سے کہا تو قسمت سے، یعنی کہ تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے، تمہارے حالات پلٹ جائیں گے۔ یا اللہ وہ آواز ہے جس سے آسمانوں کی روشنی زمین پر اترتی ہے، اور یا ربنا وہ صدا ہے جس سے اندھیرے مقدر روشن ہو جاتے ہیں۔ جو یہ دو نام فجر کے بعد پکارتا ہے، اللہ اسے دن بھر اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور شام تک رزق عزت، یعنی کہ رزق عزت، محبت، سکون اور نور اس کے ارد گرد بچھا جاتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی وظیفہ یاد نہ رہے تو تم سے کچھ نہ پڑھا جائے، اگر تم صرف ایک ہی عمل کرنا چاہتے ہو تو بس یہی دو لفظ یاد رکھو، یا ربنا اور یا اللہ، یعنی یا اللہ یا ربنا۔ یہی دولت کا راز ہے، یہی قبولیت کی کنجی ہے، یہی قسمت کا قفل توڑنے والا وظیفہ ہے۔ اب نیچے یا اللہ یا ربنا لکھ دو اور رب سے وہ مانگو جو تمہیں کبھی کسی نے نہ دیا ہو۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے ان دونوں وظائف کو عمل کے آخر میں یا اللہ یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا دو بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ معجزاتی وظیفہ اس عمل میں سب سے آخر میں آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ صرف 21 بار پڑھ کر وہی درود شریف جو شروع میں پڑھا تھا، اس کے بعد آخر میں اللہ پاک سے خوب دعائیں کریں۔ ویڈیو کو شیئر اور کومنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں، آمین بھی لکھیں، اور میرے اس چینل کو اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو فوراً ملتی رہیں۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد خوب دعائیں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔